میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین آپ کے لیے پروگرام رمضان کیسے گزاریں۔ اللہ کریم آپ کے ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو، رمضان کی تلاوت قرآن کو، رمضان کی تراویح کو، رمضان کے ذکر و اذکار کو، رمضان میں کیے جانے والے صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ الکریم، رمضان کی برکتیں تو آپ پا رہے ہیں، رمضان کیسے گزاریں یہ بھی جاننا یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے۔ رمضان کیسے گزاریں اس پر آج کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے اور درود پاک بھی پڑھیے کہ رمضان کو گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں کثرت سے درود پاک پڑھے جائیں۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، چنانچہ ہمارے پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، سبحان اللہ۔ تو بڑی برکتوں والا یہ ورد ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو اختیار کرنے میں کامیاب ہوں، اور رمضان اگر درود پاک کے ساتھ گزاریں گے تو بھی ہمارا رمضان انشاءاللہ عافیتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ گزر سکے گا۔ آئیے درود پاک آپ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے بڑا پیارا ہے، اور اس کی طرف بڑھوں اس سے پہلے آئیے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ہمارے آج کے مہمان سے۔ ہمارے آج کے مہمان، ہمارے گیسٹ جناب رکن ہند مشاورت حاجی شبیر صاحب۔ حاجی صاحب کو پھر سے خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ آپ نے وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے، ماشاءاللہ الرحمن، بڑی پیاری پیاری باتیں آپ لے کر آ رہے ہیں۔ رمضان کیسے گزاریں اس پر اللہ کرے کہ ہم اس کے مطابق رمضان گزارنے میں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ثواب کمانے کا موقع دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، انسان کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ پاک کی ایک نعمتوں میں سے مال بھی ہے، اگر اس کا صحیح طور پر انسان جو ہے استعمال کرے تو یقیناً یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو، جو اس کے حقوق ہیں اس کے مطابق اگر اس مال کو خرچ کیا جائے تو یہ مال کا اچھا استعمال ہے، اور یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی اچھی نعمت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر اس کا اچھا استعمال ہو، ورنہ اگر اس کا اچھا استعمال نہیں ہوتا ہے تو یہی مال انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور اتنا خطرناک یہ مال ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مال انسان کو جہنم تک بھی لے جا سکتا ہے۔ اور اس کی بہت سی مثال ہے، ہمارے سامنے قارون کی بھی مثال موجود ہے۔ اس سے بڑا مالدار دنیا نے کہاں دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس اتنا مال، اتنی دولت تھی کہ وہ خود بھی نہیں گن سکتا تھا، اور اس کے جو ہے نا لوگ جو تھے وہ بھی نہیں گن پاتے تھے، اتنا مال تھا۔ لیکن اس نے جہاں مال خرچ کرنا چاہیے تھا نہیں خرچ کیا تو اس کا وبال کتنا ہوا آپ بارہا سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو مال یقیناً اللہ پاک کی نعمت ہے اگر صحیح طریقے سے اس کو انسان خرچ کر سکے۔ اب مال ملنے کے بعد جو ہے ناظرین، اس مال کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، جہاں جہاں خرچ کرنے کا اللہ رب العزت نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ خرچ ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ مال کو خرچ کرنے کے عام طور پر 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا جائے 2 قسمیں اس کی ہم کر سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے نفلی اور ایک ہوتا ہے فرض، جو واجب کے درجے میں ہوتا ہے، جس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں۔ ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے
ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے۔ صدقہ نافلہ اللہ پاک کی راہ میں جو ہے نا آپ ویسے ہی ماشاءاللہ لٹا رہے، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، آپ نے مسجد میں دے دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، کسی بیوہ کی مدد کر دی، کسی غریب بچی کی شادی پہ آپ نے پیسے خرچ کر دی، اس کی ایک لمبی فہرست ہے جو ماشاءاللہ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دی ہے دولت، جو ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں، وہ رمضان کے اندر بھی اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ افطاری کروا رہے ہوں گے، تو افطار کروانا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن ایک ماشاءاللہ ایک صدقہ نافلہ کے طور پر یہ نیت لوگوں کی ہوتی ہے کہ اس طور پر ہم کسی غریب کے گھر افطاری پہنچا دیں گے، سحری کا انتظام کروا دیں گے، جناب کسی کے لیے رمضان میں جو ہے ہم کچھ جوڑے ان کو سلوا دیں گے، عید آنے والی ہوگی تو عید سے پہلے جو ہے ہم ان کے لیے کچھ غریبوں کے بچوں کے کپڑے سلوا دیں گے۔ تو یہ سب تو ہیں جناب والا صدقات نافلہ۔ صدقے کی ایک اہم صورت جو ہوتی ہیں، بہت اہم، جس پر آج ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے صدقات واجبہ۔ صدقات واجبہ کے اندر بھی ایک لمبی فہرست ہے نا، وہ بھی ایک کافی اس کے اندر چیزیں شامل ہیں۔ صدقات واجبہ کے اندر عشر بھی آتا ہے، پھر اور بھی چیزیں آتی ہیں، اس میں بطور خاص ایک اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ جی ہاں، زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ ہمیں کس انداز سے ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، پھر اسلام کی نظر میں، جی ہاں دین اسلام کے نزدیک زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اس پر آج ہم مختصر وقت میں بہت سی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ قرآن کریم کے نظریے سے دیکھیں گے، سبحان اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم میں نماز کا ہمیں حکم دیا، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی کے ساتھ ساتھ کئی ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد مقام پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اس کی اہمیت کو آپ اس سے بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نماز جو انسان پر سب سے پہلا فرض ہے، عبادات میں سب سے پہلی جو فرض ہے انسان پر وہ ہے نماز۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے ایک دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا، تو یوں بھی اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ مزید میں چاہوں گا حاجی صاحب، میں فضائل کی طرف بڑھنے سے پہلے اور دیگر چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ سب سے پہلے ناظرین کو یہی بتائیں کہ اسلام کے نزدیک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کتنا مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا پیارا ٹاپک ہے جی، اور اس کے حوالے سے تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہا جائے کہ اسلام ایک عمارت ہے، جیسے فلیٹ بنتا ہے، بنگلہ بنتا ہے، مکان بنتا ہے، تو اس کی پہلے ظاہر سی بات ہے کہ عمارت بننے سے پہلے اس کی پلر بنتے ہیں، جی، اور یہ نہ ہو تو وہ عمارت کھڑی رہ نہیں سکتی۔ ایسا ہی۔ تو اسی طرح اسلام کے حوالے سے ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے۔ تو پہلا تو کلمہ پاک پڑھنا، جی، دوسرا ہے نماز قائم کرنا، سبحان اللہ، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، کیا بات ہے، چوتھا رکن ہے حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اگر کہا جائے یہ 5 بیز ہے، بنیاد ہے، پلر ہیں کہ اس پر پورے اسلام کی عمارت موجود ہے، کیا بات، تو زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ نماز کا، زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں، جی، تو نماز کے ساتھ 32 مرتبہ 32 ٹائمز زکوٰۃ کا ساتھ قرآن پاک میں سبحان اللہ، ذکر بھی آیا ہوا ہے۔ اور زکوٰۃ دینا، یہ یوں کہہ لیجئے کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہے اس پر اللہ کا انعام ہوا سبحان اللہ، کہ اسے اللہ پاک نے مال عطا فرمایا، تبھی تو وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ صحیح، جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ جی، تو جسے مال ملا ہے تو یہ مال ملنا، حلال پاکیزہ مال ملنا، یہ اس بندے کے لیے اللہ پاک کی نعمت ہے۔ صحیح، تو جس کو یہ نعمت ملی ہے اسے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ تو یعنی ایک حدیث پاک ہی جو آپ نے بیان کی ہے ماشاء اللہ، اسی سے یہ ایک ناظرین ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، کہ اسلام کی جو بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے، جو اسلام کے پلرز ہیں، سبحان اللہ، اس میں ایک مضبوط ترین جو پلر ہے اسلام کا وہ ہے زکوٰۃ۔ یعنی
اگر یوں کہوں دوسرے الفاظ میں کہ اگر انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے ایمان بھی کہیں نہ کہیں کمزور ہو رہا ہے. جی ہاں، چونکہ ظاہر ہے اب ایک پلر کو اگر آپ جو ہے وہ ہٹا دیں تو یقیناً عمارت تو کمزور ہونی ہے. تو اگر ایمان کو مکمل طور پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام پلرز کو ہمیں تھامے رہنا ہوگا، تبھی انشاءاللہ ہمارا ایمان کامل طور پر مضبوط ہو سکے گا. اللہ کرے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو کما حق ادا کرنے میں کامیاب ہوں، اور ہم ہر سال جن پر زکوٰۃ بنتی ہے، چونکہ زکوٰۃ کن پر بنتی ہے یہ بھی ایک ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ ہم آگے کوشش کریں گے کہ اس کو بھی آپ کو بتائیں کہ زکوٰۃ جو ہے کن کن کو جو ہے نا زکوٰۃ کن پر دینا ضروری ہے. ہر مسلمان زکوٰۃ دے یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ دین ہمارا بڑا آسان ہے. بہت اس دین میں جو آسانیاں ہیں سبحان اللہ، سب سے آسان دین دین اسلام ہے، اور یہی دین یقیناً سچا دین ہے، حق ایک ہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ خود فرماتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہی ہے، اور یہی ایک سچا اور پاکیزہ دین ہے. تو ہمارے دین میں بڑی آسانیاں ہیں. اگر ہر بندے پر زکوٰۃ فرض کر دی جاتی تو بیچارہ جو غریب ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرتا؟ تو دین نے کچھ شرائط بیان کی ہے کہ ان شرطوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جن پر یہ شرطیں پائی جائیں گی وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. اس طرف بڑھنے سے پہلے حاجی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک اہمیت تو زکوٰۃ کی بیان فرمائی ہے، زکوٰۃ کی کچھ فضائل بھی اگر آپ بیان فرمائیں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا کیا فضیلتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. سبحان اللہ سبحان تو زکوٰۃ دینے سے ایک تو حکم ہے اللہ پاک کا، اس پر عمل کرنا، رب کے حکم پر عمل کرنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے، اور اسے خوشی خوشی اس حکم پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور زکوٰۃ دینے سے ماشاءاللہ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. تو جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے، ستھرا بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے کی فضیلتیں بے شمار ہیں. یعنی ہم بیان کرنے کے لیے شروع کریں نا وقت کم پڑ جائے گا، مگر فضیلتیں مکمل نہیں ہوگی. یعنی کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اچھا، زکوٰۃ 2 ہجری کو روزے سے پہلے فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. معاذ اللہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ نہیں بول سکتا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نہیں دینے والے کی بات ایک الگ ہے، مگر اس کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب زکوٰۃ دینے کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک زکوٰۃ دینے والے کے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. سبحان اللہ. یعنی زکوٰۃ دینے والے کا تکمیل ایمان، یعنی ایمان مکمل ہوتا ہے. اور ایک فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے. واہ واہ واہ. خود قرآن پاک میں اللہ پاک سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو زکوٰۃ دینے والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کو تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے. واہ واہ. جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے. تو زکوٰۃ دینے والے کو اللہ پاک تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت عطا فرماتا ہے. اور زکوٰۃ دینے والا یہ کامیابی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ پاک اسے کامیاب کر دیتا ہے. دنیا میں ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے سکسیسفل ہونا ہے، تو جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ یقیناً سکسیسفل ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. تو اگر سکسیسفل ہونا ہے تو جس پر زکوٰۃ بنتی ہے
اسے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینی چاہیے. صحیح. اچھا زکوٰۃ دینے والے کی اللہ مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان ہاں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا. بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام. سبحان اللہ. تو زکوٰۃ دینے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے. اچھا زکوٰۃ دینے والا یہ اچھے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے الحمدللہ عز وجل وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. ہم چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور دعویٰ بھی کرتے کہ میں آقا کا غلام ہوں, تو آقا کا غلام وہ اگر کہا جائے کہ دلیل کے ساتھ نا, ایک ہوتا ہے دعویٰ ایک ہوتا ہے دلیل, تو جو زکوٰۃ جس پر بنتی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والا بھی ہو جاتا ہے. اچھا زکوٰۃ دینے سے ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ بری صفت بخل جس کو کنجوسی کہا جاتا ہے, تو زکوٰۃ دینے والا اس باطینی مرض برے مرض سے بھی پاک ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ مال دینے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے نا وہ ہے کنجوسی. قارون کی جو آپ نے مثال دی, خزانے کی مثال دی جاتی ہے جی. کہ 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر چلتے تھے. اللہ. 70 اونٹ پر خزانہ نہیں تھا, خزانے کی چابیاں ہوتی تھی جو 70 اونٹوں پر ہوتی تھی. اس کا خزانہ کتنا ہوگا, مگر اس کے دل میں کنجوسی آ گئی, جی. بخل آ گئی. نبی نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں مال دو, تو اس نے جب مال کی کاؤنٹنگ کی جی. اسے پرابلم ہو گئی, اتنا سارا مال چلا جائے گا, ہے کتنا, اس میں سے کتنا جا رہا ہے. جی. پھر بھی اس نے انکار کر دیا, تو پھر کیا ہوا, ہلاک و برباد ہو گیا. جی. تو کنجوسی جسے کہا جاتا ہے, بخل, اس سے بندہ اس بیماری سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. صحیح. اللہ پاک ہمیں نصیب فرما. اور یقیناً حاجی صاحب ایسا ہے کہ آج جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات تو آتی ہے, یعنی جو بات قارون کے ذہن میں آئی تھی نا کہ اگر دوں گا تو اتنا میرا جو پیسہ ہے, جو اتنی دولت ہے, اتنا خزانہ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, جانور ہیں, اس کے پاس تو ظاہر دنیا بھر کی دولت تھی. تو یہ جو چیز اس کے ذہن میں آئی تھی کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, اگر زکوٰۃ نکالتا ہوں, صدقات واجب ادا کرتا ہوں, تو کہیں نہ کہیں یقیناً میرے مال کا ایک ٹھیک ٹھاک حصہ نکلے گا. اچھا جو جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے, اب ظاہر ہے اس کی زکوٰۃ بھی اتنی نکلے گی, 2.5% نکالنا ہے تو ایک ٹھیک ٹھاک مال, اگر کروڑوں, اب کسی کے پاس اربوں ہے, اس کی زکوٰۃ بھی لاکھوں کروڑوں میں نکلے گی. تو اب یہ چیز ذہن میں آتی ہے, تو کوئی اگر آپ ان کو بتائیں کہ اب ٹھیک ہے آپ مال دے رہے ہیں, اگر ظاہری طور پر مال آپ کا نکل رہا ہے, دل کو تھوڑا سا ہوتا تو ہے, دنیاوی طور پر کوئی فائدے آپ اگر بتائیں گے نا, چونکہ انسان, اس سے پہلے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ انسان ہوتا ہے لالچی. صحیح. اس کے سامنے مال جا رہا ہے, نیچر ایک انسان کا ہے کہ وہ جو نا طبیعتاً اندر سے ہوتا ہے کہ وہ کہ مال جب جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے انسان کو پروفٹ کیا ملے گا, ہاں پروفٹ کیا ملے گا, فائدہ کیا ملے گا. تو اگر دنیاوی طور پر ایک تو ماشاءاللہ آپ نے جو احادیث بیان کی اس پر ہمارا ایمان ہے, اور جو مسلمان ہے یقیناً وہ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. مسلمان تو اللہ کے فرمان پر, اس کے حبیب کے فرمان پر یقیناً عمل کرنے والا ہی ہوتا ہے. ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز جا رہی ہے ہماری طرف سے اگر, تو ایک دل اس کو جو نا وہ بوجھ محسوس کر رہا ہے. حالانکہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے, جو اعتقاد ہے, آپ نے قرآن کی بات کی, حدیث کی بات کی, یقیناً میں بھی مانتا ہوں, ہر مسلمان اس کو مانتا ہوں, جو مسلمان ہے وہ مانے گا ہی. البتہ لیکن ایک پھر بھی کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ میں زکوٰۃ دوں گا, میرا دنیاوی طور پر کیا فائدہ, تو آپ کیا بتائیں گے ان کو؟ زکوٰۃ جو ہے نا یہ ہے مال کا میل. جی. اور دوسری بات آپ نے جو فرمایا یہ صحیح ہے, جس پر چھوٹی موٹی زکوٰۃ بنتی ہے نا, 5,000 10,000 25,000, وہ 25 والا کہتا ہے میں تو 26 دوں گا. اس کو کیا ہے کہ یار اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں نا, جی خوشی خوشی دوں گا. تو جس کو کم بنتی ہے نا اس کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. جی. ہاں جس کی بنتی بڑی ہے, یعنی جیسے 100 کروڑ جی جس کے پاس ہے اس پر بنتی ہے 2.5 کروڑ, اور 100 ارب کا جو مالک ہے اس پر بنتی ہے 2.5 ارب. تو اب جب یہ مال جاتا ہے تو وقتی طور پر تو دل میں ہوتا ہے کہ اتنا سارا مال کم ہو جائے. جی. بندے کو غور کرنا چاہیے, مال دیا کس نے ہے؟ اللہ پاک نے دیا. بے شک. زکوٰۃ دینے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک. اللہ نے دیا ہے.
اچھا دینا کس کی راہ میں ہے؟ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں ہے. واہ. اچھا دے تو قبول کون کرنے والا ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک قبول کرنے والا ہے. تو پھر اس میں دل چھوٹا کیوں کر رہا ہے بندہ؟ کیا بات. اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں دے. اب بعض مرتبہ بندہ سوچتا ہے میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میرا آئیڈیا ہے. جناب ہم سے زیادہ یعنی جو یہ کہہ رہا ہے نا اس سے بھی زیادہ وقت دینے والے اور محنت کرنے والے لوگ موجود ہیں. جی. مزدور کتنی محنت کرتا ہے، کتنا ٹائم دیتا ہے، مگر اس کو ملتا کتنا ہے؟ ہم نے کتنی محنت کی اس کے مقابلے میں، اللہ پاک نے کتنا عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، رب کا فضل ہے کہ اس نے مال عطا فرمایا. سبحان تو اللہ. اب دل بڑا کرے، اللہ نے ہی دیا ہے اور اسی کی راہ میں دینا ہے. کیا بات. اچھا میں کتنا بھی جمع کر لوں میرے پاس رہنا کیا ہے؟ جب آنکھ بند ہوگی، سانس رک جائے گی، تو کہتے ہیں نا کفن میں جیب نہیں ہوتی اور قبر میں تجوری نہیں ہوتی. کیا بات. اگر کوئی بنا بھی لے گا تو لے نہیں جا سکتا، لے بھی گیا تو فائدہ کیا ہونا ہے؟ وہاں کوئی فرشتوں کو تھوڑی کوئی رقم دی جائے گی. جناب جو ہے وہ دنیا میں ہے اور دنیا ہی میں اسے اللہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے. ایک جملہ کہا جاتا ہے علی بھائی کہ بعضوں کے لیے مال رحمت ہے اور بعضوں کے لیے زحمت ہے. تو اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ کس کا مال رحمت، کس کے لیے زحمت. تو جس کا مال اسے اللہ کے قریب کر دے اس کا مال اس کے لیے رحمت ہے، اور جس کا مال اللہ سے اسے دور کر دے اس کا مال اس کے لیے زحمت ہے. اب جو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اس کے لیے مال رحمت ہے، اور جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو مال تو اس کے لیے زحمت ہو جائے گا. اب دنیاوی طور پر علی بھائی فائدے کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کو دنیا و آخرت میں مال کم نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا. اچھا آج تک علی بھائی کوئی ایسا بندہ نہیں ملا ہوگا، کافی لوگوں سے ملاقات کا واسطہ پڑتا ہے، زکوٰۃ کے لیے جانا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. ہر کوئی جو پوری زکوٰۃ دیتا ہے وہ خوشی خوشی یہ جملہ کہتا ہے ہر سال زکوٰۃ بڑھ رہی ہے. کیا بات ہے. ہر سال زکوٰۃ بڑھ رہی ہے. کوئی سال ایسا نہیں آیا کہ جس میں زکوٰۃ کم بنی ہو. الگ بات ہے کہ بندے نے کوئی پلاٹ خرید لیا، بنگلہ خرید لیا، کوئی کاروبار کے لیے انویسٹ کیا، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت پچھلے سال بھائی 10 لاکھ بنی تھی، اس بار 8 لاکھ بن رہی ہے چونکہ میں نے انویسٹ کر دیا. مگر مال کم نہیں ہوا ہے، اللہ پاک نے مال میں برکت دی ہے. اچھا اس کی بہت پیاری مثال قرآن پاک میں دی جاتی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان یعنی مثال دے کر سمجھایا گیا، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دے، ان کا نیغ یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. سبحان اللہ. یعنی بہت پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ جیسے کسان، فارمر، کھیڑوت یہ زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، اس کے بدلے اسے کیا ملتا ہے؟ اس کے بدلے اسے 7 بالیاں اس میں سے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. ڈالا ایک دانہ اور ملے کتنے؟ 700 دانے. یعنی یہ مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دو گے اللہ 700 گنا عطا فرمائے گا. اور اس پر بھی بس نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے. ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بعد میں احسان نہ جتاؤ. آج معاشرے میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر احسان جتاتے ہیں. آج تو وہ ویڈیو اور وہ سوشل میڈیا کے لیے پک لی جاتی ہے، باقاعدہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کینٹیں بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے تو جناب امیجز بنائیں گے، تو اخباروں میں بھی آتا ہے کہ جناب فلاں حاجی صاحب نے، فلاں سیٹھ صاحب نے اتنے غریبوں کی مدد کی. جناب یہ امیج لینا، ویڈیو بنانا، نیوز میں لانا، یہ کیا کوئی اچھی بات ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا جو غریب بیچارہ لینے کے لیے آ رہا ہے، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، امیج بن رہی ہے، اس کے دل پر کیا چھریاں چلتی ہوگی، اس کو کتنی آزمائش ہوتی ہوگی. ایسے دن اللہ نہ کرے ہمارے آئے تو ہمارا کیا بنے گا. ہمیں کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے اور ساتھ میں احسان بھی نہ جتائے. بعض مرتبہ کوئی غریب کی مدد کر دی، کسی کو جاب
دے دی یا دلوا دی یا کوئی ہیلپ کر دی، کوئی جگہ ایڈمیشن کروا دیا، تو اب بعد میں احسان نہ جتائے. اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور ہمیں دینے والا بنایا، اس پر بھی شکر ادا کرے. اللہ کرے ہم ایسے دینے میں کامیاب ہو جائے کہ سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور اللہ پاک اسے پسند فرماتا ہے. ہاں، اللہ پاک اس مال کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں دیا جائے اور سیدھے ہاتھ سے دیا جائے اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو غریبوں کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے اور ہمیں چھپ کر کرنی چاہیے. اچھا، دنیاوی طور پر اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو مال میں برکت ہوتی ہے. صحیح. دوسرا، جس غریب کو آپ دے رہے نا اس کی دعائیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. واقعی ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری کئی بیماریاں، کئی پریشانیاں، کئی تکلیفیں، کئی مصیبتیں، کئی دکھ درد اللہ پاک دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ زکوٰۃ دینے سے آپس میں بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے، آپس کی محبتیں مضبوط ہوتی ہیں. غریب رشتہ دار کو، غریب پڑوسی کو جب زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کی آپس کی محبت بھی تو بڑھتی ہے نا. بالکل. جب محبت بڑھتی ہے تو دعائیں بھی ملتی ہیں، اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی حاجت ہو گئی وہ بھی تو آپ کی مدد کریں گے نا. ظاہر سی باتیں ہیں، کوئی مالی طور پر مدد کرتا ہے تو کوئی جسمانی طور پر مدد کرتا ہے. یہ بھی الحمدللہ فائدے ملتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ مسلمان مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے. ورنہ مال ہے نا ایک جگہ جمع ہو جائے گا، غریبوں کے پاس پہنچے گا نہیں، ضروریات پوری نہیں ہوگی، تو ہوگا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیچارے آزمائش میں رہیں گے. کئی ایسے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں کہ اس کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ایئر اللہ کرے یہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. سبحان اللہ. یہ بھی الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. تو معاشرے کے اندر مال دینے سے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے، خرچ کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے، مال بھی بڑھتا ہے، معیشت بھی بڑھتی ہے. زکوٰۃ کی، ورنہ ایک کی ہی تجوری میں مال پڑا رہ جائے گا اور دوسروں کے پاس مال پہنچے گا نہیں، تو معیشت جو ہوگی وہ کیسے مضبوط ہوگی؟ تو معیشت بھی الحمدللہ اس سے مضبوط ہوتی ہے. ماشاءاللہ. بہت کم وقت میں آپ نے کافی فائدے دنیاوی طور پر بھی جو نصیب ہوتے ہیں آپ نے بیان کی. اللہ کرے کہ ہم اس کو سامنے رکھیں. ورنہ جو میں نے بات کی تھی مسلمان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہی کافی ہے، لیکن بہرحال چونکہ اللہ پاک کے ہر کام میں ہی حکمت ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، تو زکوٰۃ اگر ہم ایک طرف دیتے ہیں تو بظاہر آپ کا 2.5% مال آپ کی تجوری سے، آپ کی جیب سے، آپ کے بینک سے، آپ کے گھر سے نکل رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے آپ کے پورے مال کو پاک فرما رہا ہے. 2.5% گیا، لیکن جو پیچھے بچا ہے ماشاءاللہ وہ سارا کا سارا ستھرا اور پاک ہو گیا ہے. پھر دنیاوی طور پر جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں، بہت کچھ الحمدللہ نصیب ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم تمام جو ہے صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃوں کو ادا کرنے میں کامیاب ہوں. زکوٰۃ دینے سے علی بھائی جی ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ مال کی حفاظت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک اس مال کی حفاظت فرماتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ مارکیٹ میں دکان تھی، اس کی آگ لگ گئی، تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی مارکیٹ میں آگ لگی، تیری بھی دکان ہے. وہ کہتا ہے انشاءاللہ میری دکان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، کافی وقت آگ بجھانے میں سارا سلسلہ ہوا، کافی دکانیں جل گئی، مال جل گیا. اس کی دکان بھی اسی مارکیٹ میں تھی مگر دکان سلامت تھی. اچھا. لوگوں نے کہا، اتنا کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے پوری زکوٰۃ ادا کی تھی، واہ واہ واہ. اور مجھے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ میرے مال کو کچھ بھی نہیں ہونا ہے، اور اللہ پاک نے میرے مال کی حفاظت بھی فرمائی. اللہ. تو زکوٰۃ دینے سے الحمدللہ عز وجل مال کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ پاک اسے شر سے، پریشانیوں، مصیبتوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور ماشاءاللہ غریبوں کی دعائیں بھی اسے نصیب ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک کرے کہ صحیح انداز سے اپنے زکوٰۃ کو ادا کرنے میں کامیاب ہو. اب میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ عرض کروں کہ اب زکوٰۃ کا میں نے عرض بھی کیا تھا شروع میں کہ زکوٰۃ اب دینا کن کو ہے، یعنی کون زکوٰۃ دے گا. ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ نے فضائل بھی سنے ماشاء اللہ الکریم، اور آپ نے یہ باتیں بھی سنی کہ دنیاوی طور پر بھی اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اب زکوٰۃ دے کون؟ تو اس کے لیے ہمارے علماء نے جو تفصیل بیان کی ہے، جو حدیث سے اور قرآن سے، اور جو ہمیں ایک طریقہ ملتا ہے فقہ حنفی کے مطابق زکوٰۃ کن کن پر جو ہے نا فرض ہوتی ہے. تو کچھ شرائط ہیں، اس کو آپ چاہیں تو لکھ بھی لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان
جی ہاں، مسلمان جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ یہ فرض ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو مسلمان ہونا اس کے لیے ہے. اسی طریقے سے بالغ ہونا، جی ہاں، جو نابالغ ہیں اس کے پاس اگرچہ کئی لاکھوں کا مالک ہو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بالغ جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے. اسی طریقے سے آزاد ہونا. پہلے کے زمانے میں جو ہے نا وہ غلاموں کا دور تھا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، باقاعدہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. چونکہ آج کے دور میں تو وہ سلسلہ نہیں ہے، تو اب سب آزاد ہی ہیں، تو لہٰذا آزاد ہونا یہ بھی ضروری ہے. اچھا، اسی طریقے سے پھر اب نصاب کے مقدار اس کے پاس مال ہونا، یعنی صاحب نصاب جسے آپ کہہ سکتے ہیں، صاحب نصاب ہونا. اب اس میں کتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، یہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. سونے اور چاندی کے حوالے سے جو مقدار بیان کی گئی ہے تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا وہ مالک ہو. اگر یہ نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس کیش رقم ہو یا مال تجارت ہو یا حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس سامان ہو، جس کی جو رقم ہے، جس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی اس کی ویلیو ہو، اس کی مارکیٹ، اس کی رقم ہو، تو اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے. پھر ایک شرط اس میں یہ بھی آتی ہے کہ حولان حول، یعنی 1 سال پورا گزر جانا، یہ بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ یعنی زکوٰۃ جو ہوگی فرض. مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو ظاہر ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے زیادہ ہی ہے 1 لاکھ روپیہ. تو اب میرے پاس آج آیا تو آتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس پر پورا 1 سال گزرے گا. اور آج کی جو ڈیٹ ہے، مثال کے طور پر آج جو بھی اب رمضان میں پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر مثال کے طور پر 10 رمضان ہے مان لیجئے، تو آنے والے 10 رمضان کو اتنی رقم موجود ہو یا اتنی رقم ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، تو زکوٰۃ کی ادائیگی پر جو ہے نا وہ اس کی فرض کی صورت بنے گی. تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں بیان کی ہے، اور بھی تفصیلات ہیں. تو اس کے لیے آپ علماء اہل سنت سے مزید رابطہ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ میری زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے، اب ظاہر ہے آپ کے پاس کتنا مال ہے مجھے تو نہیں معلوم ہے، اب ایکچوئل آپ کی زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے. میرے پاس اتنا مال ہے، اچھا یہ مال ہے، اب یہ مال پر زکوٰۃ بنتی ہے نہیں بنتی ہے. مزید تفصیل کے لیے آپ علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے. آپ کے قریب میں کوئی مفتی صاحب ہوں، دارالفتہ آپ کے قریب میں ہوں تو آپ وہاں جائیں، مفتی صاحب سے پوچھیں کہ حضرت میرے پاس یہ مال ہے، یہ چیزیں ہیں، دکان ہے، اب دکان میں اس طرح کا مال ہے، کس مال پر زکوٰۃ میری کتنی بنے گی. تو آپ چونکہ انشاءاللہ آپ چونکہ ہم ظاہر ہم مسلمان ہیں، تو اگر اس حوالے سے رہنمائی لیں گے تو مفتی صاحب آپ کو پوری تفصیل بتا دیں گے کہ بھائی اتنی اس چیز سے زکوٰۃ بنے گی. تو اس طرح اپنی زکوٰۃ کو بھی ادا کر سکیں گے. چونکہ وقت ایسا بہت مختصر ہے، اگر آپ کچھ مزید ارشاد فرمانا چاہیں زکوٰۃ کے حوالے سے. زکوٰۃ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، جیسے بھی آپ ترغیب دلا رہے تھے نا، تو دارالفتہ اہل سنت پر اگر ہم وزٹ کریں نا، ماشاءاللہ ہند میں بھی کچھ مقامات پر دارالفتہ اہل سنت کی سروس ہے، سبحان اللہ. اور ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہو سکتا ہے اسکرین پر چلایا بھی جا رہا ہو، تو اس پر بھی انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ کریں گے، رابطہ کریں گے، اپنا مسئلہ بھیجیں گے، تو انشاءاللہ اس پر بھی جوابات دینے کا سلسلہ ہوگا. تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ قائم کریں، جو مفتی ہے، عالم دین ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کہ حضور میرے پاس اتنا مال ہے، یہ نہیں ہے، یہ قرضہ ہے، تو واقعی آپ کو سارا مسئلہ بتا دیں گے کہ کس پر بنتا ہے، کس پر نہیں بنتا، قرض مائنس ہوگا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. ساری ڈیٹیل دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ ایک لنک بھی بنائی تھی کہ آپ وہ لنک کو اوپن کریں گے، اس میں ساری چیزیں لکھی تھی، اس کے سامنے آپ رقم صرف لکھتے جائیں گے، اور آپ پر اگر کوئی قرضہ ہے، کوئی دین باقی رہتا ہے وہ ڈال دیں گے، تو آپ کو آخر میں ٹوٹل بتا دیا جائے گا کہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، کتنی بنتی ہے. یہ بھی آسانی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو نا خوش دلی کے ساتھ دیں، اللہ کے حکم پر خوش دلی کے ساتھ عمل کی کوشش کریں. دوسری بات یہ کہ جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں ان کو تلاش کریں. بعض مرتبہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے سر پر ایک بوجھ ہے، جلد اتار دینا ہے، کسی کو بھی دے دینا ہے. اب اس میں مانگنے میں یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل بھکاری جن کا بزنس ہی مانگنا ہے. اگر صحیح بتاؤں تو علی بھائی ایسا بھی ہے کہ یہ مانگنے والے نہیں بلکہ ان پر بھی زکوٰۃیں بنتی ہوگی، اتنا مال ہے. میں ایک صرف بھکاری کی مثال دیتا ہوں، جس کے بارے میں مجھے ایک بزنس مین تھے ہمارے، انہوں نے بتایا کہ میرا ایک کاریگر تھا، تو بقرعید کے دنوں میں نے بکرے پالے ہوئے تھے، مطلب بکرے لایا تھا، تو اس کے گھر پر رکھوائے تھے میں نے. تو میرا بچہ جو تھا، اس کا بچہ ہے نا، ان کا پوتا، وہ کہتا بکرے کے ساتھ تھوڑا کھیلنا ہے، جانا ہے. تو بولے میں بیٹے کو بولا کہ تو اس کو لے کر جاؤ اس کے گھر پر. جو کاریگر تھا، جو نوکر تھا ان کا، اس کے گھر پر جب پہنچا تو بکرے وغیرہ جو رکھے تھے، اس سے پوچھا کہ کرائے پر ہے؟ بولا ہاں میں کرائے پر رہتا ہوں. تو کس کا مکان؟ اس طرح گفتگو چل رہی تھی. اس نے بتایا کہ اپنے وہاں وہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں آتا. ہاں. بولے یہ اس کا مکان ہے. بولے اس کا مکان ہے اور تم کرائے پر رہتے ہو؟ بولے میں اکیلا نہیں رہتا،
ایسے اس کے تقریباً 12 یا 15 مکان ہیں. اللہ. اس بھکاری نے یہ مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں اور خود بھیک مانگتا ہے. وہ بھیک مانگ رہا ہے. مجھے وہ بتا رہے, مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ بیچارہ جاب کر کے پیسے کما رہا ہے اور وہ کرائے کی انکم بھی چل رہی ہے. بعد میں یہ بھی پتہ چلا وہ سود پر بھی پیسے دیتا ہے, لوگوں کو انٹرسٹ پر پیسے دے رہا ہے. یعنی یہ ایک بھکاری کی مثال ہے. اور کتنا ہوگا, کیا ہوگا, اللہ بہتر جانے. کیونکہ ان کو ظاہر سی بات ہے کہ کھانا تو فری میں مل رہا ہے, کیش پیسہ مل رہا ہے, چائے بھی پینی ہو تو فری میں مل جائے گا, فالودہ بھی پینا ہوگا نا تو فری میں مل جائے گا. سب چیزیں بھیک مانگ کر, کپڑے بھیک مانگ کر مل جاتے ہیں, سب بھیک مانگ کر مل رہا ہے. ان کو خرچہ کس بات کا ہے, پیسے تو جمع ہو رہے ہیں. تو انہوں نے بزنس بنا لیا ہے. اب ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے. اب نام کا دیا جاتا ہے کہ جناب وہ سحری میں اٹھانے کے لیے آتا ہے تو وہ یوں آتا ہے تو یوں آواز لگاتا ہے تو ہم سحری میں اٹھتے ہیں, تو کیا اس کو ہم زکوٰۃ دے دیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کو ہم فطرہ دے دیں گے؟ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. آج بزنس کرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے 5,000 روپے کسی کو قرضہ نہیں دیتے, ادھاری میں مان نہیں دیتے. بالکل. اور جو اہم ترین فرض ہے کیا کسی کو بھی دے دیں گے؟ اللہ. چیک تو کرنا ہوگا کہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں. دوسری بات, جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں, حقیقت میں علی بھائی زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے کیا بات ہے کہ جو ہے حقدار اور مانگتے نہیں ہیں. صحیح. ان کو تو پہلے دینی چاہیے. وہ سفید پوش ہوتے ہیں, وہ مانگنے میں بڑے شرماتے ہیں, جھجک محسوس کرتے ہیں. واقعی ایسے گھروں کو تلاش کریں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں علی بھائی جن کو مہینہ ختم ہوتا ہے, کرائے دینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, لائٹ کا بل بھرنا ہوتا ہے, 3 مہینے کے لائٹ کے بل باقی ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کے کرانے کا بل کئی مہینوں کا باقی ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو علاج کروانا ہے, آپریشن کروانا ہے, پیسے نہیں ہیں اور اس وجہ سے ان کا آپریشن ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے. تو واقعی ایسے پریشان حال, حاجت مند, ضرورت مند, ان کو تلاش کریں. اپنے رشتہ داروں میں غور کریں, پڑوسیوں میں غور کریں اور ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچائیں, اور ایسے پہنچائیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیں, الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس طرح اگر زکوٰۃ دیں گے, واقعی جو حاجت مند ہے نا علی بھائی, اس تک جب زکوٰۃ کی رقم پہنچے گی نا, اس کی اتنی دعائیں ملے گی نا, بیڑا پار ہو جائے گا. اور جن کا ویسے پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو لاکھوں روپے بھی دے دو گے تو اس کا پیٹ کا پانی بھی نہیں لے گا. اس کو تو لاکھ دو گے, بولے اور کچھ دے دو نا, زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی, مال بھی ضائع ہو گیا. جو فرض تھا وہ سر پر باقی رہا. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم غور کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ آزمائش میں ہیں. اچھا, بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیس کے نام پر کہ بھائی بچہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, تو یہ پڑھائی میں آگے بڑھ جائے, گھر والے بیچارے بہت غریب ہیں, اس کی فیس بھر دیتے ہیں. تو اس میں بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر واقعی وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے, کسی بچی کی شادی کروانی ہے, واقعی وہ زکوٰۃ کی حقدار بچی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اس میں بھی کرتے یہ ہیں کہ ڈائریکٹ فیس بھر دیتے ہیں. اب اس کا مسئلہ بھی ہمیں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم ڈائریکٹ کالج کی یا اسکول کی فیس بھر دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلے تو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے, بھائی ہاں ہے, تو اب اسے زکوٰۃ دینی ہوگی, اس کے ہاتھ میں دینی ہوگی, اور پھر وہ اس سے فیس بھر دے تو یہ ایک الگ بات ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. اب جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی تو فرض ہے نا. بالکل بھائی جس پر حج فرض نہیں ہے اس وقت, اس پر حج کے مسائل سیکھنا اس پر فرض نہیں ہے, مگر جس وقت اس پر حج فرض ہوگی تو حج کے مسائل سیکھنے ہوں گے اسے. تو ایسے ہی جس پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہیں, مگر اس میں بھی کوتاہی کی جاتی. تو اللہ کرے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے علم حاصل کریں. دعوت اسلامی ماشاءاللہ فیضان زکوٰۃ کورس کروا رہی ہے, کتاب بھی مکتبۃ المدینہ پر فیضان زکوٰۃ موجود ہے. تو آئے نا دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, یہ کورس کر لیں, کتاب کا مطالعہ کریں, علماء اہل سنت سے مربوط رابطے میں رہیں, اہل دارالافتاء اہل سنت سے رابطے میں رہیں. انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور بھی معلومات ملے گی, اور اچھے سے اور اچھی جگہ پر زکوٰۃ دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ بہت اچھی آپ نے تربیت جو ہے توجہ دلائی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو ادا کرنے میں کامیاب ہوں. اچھا, اگر یہ بتا دیں ناظرین کو کہ زکوٰۃ اگر نہیں دیتے ہیں تو کیا نقصانات ہوں گے؟ اتنے سارے نقصانات ہیں یہ بندہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. اچھا, سب سے پہلی بات تو علی بھائی, اتنے سارے جو فائدے ابھی تو بیان ہوئے, اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو سارے بیان بھی نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. اتنے سارے فائدوں کا نہ ملنا کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ ایک تو یہ نقصان ہو رہا ہے. دوسرا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بخل جیسی بری صفت, کنجوسی جیسی بری صفت یہ بندے میں پیدا ہو رہی ہے. اور نقصان کیا ہو رہا ہے؟ مال کی بربادی.
جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال برباد ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ یعنی بندہ تھا زکوٰۃ دینے والا، اللہ نے بنایا زکوٰۃ دینے والا اور وہ بن گیا زکوٰۃ کھانے والا۔ یہ صورت کیا بنی؟ وہ کسی سے نہیں لے رہا۔ مثال کے طور پر ₹1,00,000 زکوٰۃ بنتی تھی علی بھائی، اس نے 25,000 50,000 روپے زکوٰۃ دے دی اور 50 نہیں دیے، وہ مال کہاں گیا؟ وہ مال اس کے مال میں مل گیا، تو تھا زکوٰۃ دینے والا بن گیا زکوٰۃ کھانے والا۔ اب یہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جائے تو وہ تو 50,000 اس کا تھا ہی نہیں، زکوٰۃ تھی۔ اب یہ زکوٰۃ کا مال جس میں مل گیا اس کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، اور جو زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے وہ بھی جب زکوٰۃ لے گا تو اس کا بھی مال تباہ و برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی چند لوگ زکوٰۃ نہ دے، اس کی وجہ سے اجتماعی طور پر سب پر عذاب اور آزمائش آتی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اور نقصان کیا ہے؟ جب لوگ، حدیث پاک میں کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں اللہ پاک بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ اچھا، زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی بہت سارے نقصانات، بلکہ یہ جو زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت میں جب آئے گا تو یہ مال جو ہوگا نا اس کو گلے کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، مال اسے داغا جائے گا۔ ایسے ایسے نقصانات ہیں، اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا؟ اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اس میں کیسے بندہ جواب دے گا؟ تو یہ مال تو اسے آزمائش میں ڈال دے گا۔ تو اسے تو چاہیے جس پر زکوٰۃ بنتی ہے خوش دلی کے ساتھ، اور زکوٰۃ جو لینے آ رہا ہے اس کا احسان مانے، اپنا احسان نہ مانے۔ احسان ماننا ہے تو رب کا مانے، اور زکوٰۃ لینے والے کا احسان مانے کہ جناب یہ آ رہا ہے اور میرے مال کا میل اٹھا رہا ہے۔ اور کبھی بھی زکوٰۃ جو لینے آ رہا ہے اس کو شرمندہ نہ کرے، اس کو دھکے نہ کھلائے، آج آنا کل آنا پرسوں آنا یہ سب نہ کرے۔ دینی ہی ہے، دے کر فری ہو جائے، کیوں دھکے کھلا رہے؟ بلکہ سامنے سے بلا کر ہمیں عزت کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ صحیح، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخری سوال میں کرنا چاہوں گا صاحب آپ سے، آپ نے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت ساری باتیں بتائی ہیں، آپ نے یہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں دیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کیونکہ وہ ہے نا ایک شعر کہا جاتا ہے کہ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق بول کر زکوٰۃ وصول کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے۔ ایسے میں کوئی اگر آپ ایسا پلیٹ فارم بتا دیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دیں، اگر آنکھ بند کر کے بھی دیں تو زکوٰۃ ہماری ادا ہو جائے، کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ چلیں آپ بتا دیں ہمیں جو ہے نا وہ ان تک ہم اپنی زکوٰۃ لے کر جائیں، یا ان کا ہمیں کوئی رابطہ مل جائے کہ ہم ان سے رابطہ کریں کہ جناب میری فلاں زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ اس کو صحیح جگہ پر خرچ کر دیں، ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں مشورہ دوں گا غریب رشتہ دار، صحیح، پہلے انہیں تلاش کریں، وہ سامنے سے نہیں آئیں گے، جی ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ طلب ہمیں ہے، انہیں تو ہے ہی ہے مگر وہ سفید پوش ہے، وہ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں طلب ہے کہ میری زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں پہنچے، تو غریب رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، انہیں تلاش کریں۔ دوسرے نمبر پر اہل سنت والجماعت کے جو ادارے ہیں، اور اس میں چونکہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ نمایاں ہمارے سامنے دین کا کام کر رہی ہے، FGN چینل بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک نمایاں کارنامہ ہے، بالکل، جو گھر بیٹھے ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے کہ آج الحمدللہ پورے ہند میں 50 سے زائد شعبہ جات، 50 سے زائد ڈپارٹمنٹ میں آج دین کا کام کر رہی ہے۔ جیسا کہ ماشاءاللہ خوشی ہوگی FGN چینل کے ناظرین کو کہ دعوت اسلامی اس وقت ہند میں سینکڑوں جامعۃ المدینہ چلا رہی ہے، جس میں بچوں کو عالم دین بنایا جا رہا ہے، بچیوں کو
عالمہ بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی سینکڑوں مدارس المدینہ چلا رہی ہیں جس میں بچوں کو حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی انگلش میڈیم اسکول جہاں دنیاوی ایجوکیشن بھی ہے ساتھ میں دینی تعلیم بھی ہے, یہ بھی دعوت اسلامی چلا رہی ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ ہند بھر میں مساجدیں قائم کر رہی ہیں. اس میں زکوٰۃ کا مال نہیں جاتا, وہ تو للہ رقم ہی سے بنتی ہے, مگر یہ شعبہ جات ہے جس کی میں معلومات دے رہا ہوں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی ڈاکٹروں میں بھی دین کا کام کر رہی ہے, وکیلوں میں بھی دین کا کام کر رہی ہے, پروفیشنل میں بھی دین کا کام کر رہی ہے, بزنس مین میں بھی دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اسٹوڈنٹ میں بھی, ٹیچرز میں بھی دینی کام کر رہی ہے. اسلامی بہنوں میں دعوت اسلامی دین کا کام کر کے ان کو با حیا اور با پردہ اور نمازی بنانے کی کوشش کر رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی روحانی علاج یعنی تعویذات کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کر کے ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے ذریعے کتابوں کو چھاپ کر عام کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی کوشش کر رہی ہے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے کفن دفن, جس میں شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق میت کو غسل دینا, کفن کا سلسلہ کرنا, فاتحہ خوانی کرنا, ایصال ثواب کرنا, یہ بھی دعوت اسلامی کر رہی ہے. دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات چلا رہی ہے. بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو 41 منٹ مخارج کے ساتھ الحمدللہ مدنی قاعدہ اور قرآن پاک ناظرہ کی تربیت دے رہی ہے. اسلامی بہنوں کو مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کی تعلیمات دے رہی ہے. بلکہ اور خوشی کی بات بتاؤں, دعوت اسلامی کا شعبہ دکان گھر گھر جا کر کے بڑی عمر کے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے. آن لائن غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے ذریعے گھر بیٹھے آن لائن قرآن کی تعلیمات دے رہی ہیں. 50 قسم کے کورس کروا رہی ہے. گھر بیٹھے عالم بننا ہے, عالمہ بننا ہے, دعوت اسلامی وہ سروس بھی دے رہی ہے. گونگے بہروں میں دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے. GNRF کے ذریعے دعوت اسلامی الحمدللہ سوشل ورک کر رہی ہے. آزمائش میں جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنے کی, راشن کی کیٹیں دینے کی, یہ بھی سعادت حاصل کر رہی ہے. تو ایسے اگر میں گنوانے بیٹھوں تو تقریباً 50 سے زائد شعبہ جات میں آج دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے. تو علی بھائی خرچہ بھی کتنا بڑا ہوگا. یہ جو چینل ہماری چل رہی ہے اس کا خرچہ بھی تو چھوٹا نہیں, بڑا خرچہ ہے. تو کیا ہی اچھا نہ ہو کہ ہم بھی اس سال, بلکہ اللہ توفیق دے ہر سال, اپنی بھی زکوٰۃ اور فطرہ اور اپنے جو جان پہچان والے جن کی زکاتیں بن رہی, کئی لوگ دینا چاہتے ہیں مگر ان کو صحیح جگہ نظر آتی نہیں ہے, تو اگر ہم ان کو بھی مشورہ دے دیں کہ دینا ہے آپ دعوت اسلامی کو دے کر دین کے کاموں میں ہیلپ کریں, تو اگر سب مل جل کر عاشقان رسول دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے, دعوت اسلامی کو زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رقم دے کر دین کے کاموں میں انشاءاللہ ہیلپ کریں گے, دین کا کام اور بڑھے گا اور لوگوں کی اصلاح کا بہترین ذریعہ بھی بنے گا. میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو زکوٰۃ فطرہ دے کر دین کے کاموں میں ہیلپ کرنی چاہیے, اور جو ہیلپ بھی کرنی چاہیے. اور چونکہ دعوت اسلامی الحمدللہ اس کے مصارف میں اس کے حقوق کے ساتھ استعمال کرتی ہے, یعنی یہاں دینے کے بعد آپ سمجھیے کہ نو ٹینشن ہو جائیں, کیونکہ دعوت اسلامی کا ایک شریعہ بورڈ ہے باقاعدہ مفتیان کرام کی رہنمائی کے ساتھ, اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یوں ظاہر ہے اپنے مال کو آپ نے کمایا اور اتنا جناب والا کئی سال شاید آپ نے لگائے ہوں گے, تب جا کے لاکھوں یا کروڑوں آپ نے بنائے ہوں گے, اور آپ نے یوں ہی جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیے. تو یہ عقل مندی نہیں ہے. اس لیے اس کو صرف بھی کرنا ہے, خرچ بھی کرنا ہے رائے خدا میں, تو صحیح جگہ خرچ کریں. تو دعوت اسلامی والوں سے آپ رابطہ کیجیے اور صحیح ہاتھ میں دیجیے. اور جی ہاں, ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جب بھی دعوت اسلامی کو دیں تو رسید آپ نے ضرور لینی ہے. ہماری ای رسید کا سلسلہ ہوتا ہے, آپ کو ہمارے مبلغ سے آپ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو موبائل پر آپ کی رسید بھی بھیج دیں گے. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت ساری ہم نے باتیں کی ہیں, چونکہ ٹاپک ہی اتنا شاندار ہے کہ مزید بھی باتیں نکلتی ہی چلی جاتی ہیں. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. رمضان کے جو دن ہیں اللہ کرے کہ ہم ان ایام کو اچھے انداز سے گزارنے میں کامیاب ہوں, اس کو راضی کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں. ایک بات آخر میں علی بھائی عرض کر دوں میں کہ زکوٰۃ یہ رمضان ہی میں فرض نہیں ہوتی. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مجھ پر زکوٰۃ پہلی بار کب فرض ہوئی تھی, 12 ماہ کب کمپلیٹ ہو رہے, اس کے بھی مسائل ہے, اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ایسا نہیں ہے, بعضوں پر ہوتی ہوگی مگر ایک تعداد ایسی بھی ہوگی, کسی پر محرم میں تو کسی میں سفر کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہوگی.
تو یہ سیکھنا ہوگا کہ مجھ پر زکوٰۃ کب فرض ہو رہی ہے، جب فرض ہو رہی ہے اس وقت ادا کرنی، رمضان کا انتظار کرنا نہیں ہے. اور ہمیں البتہ یہ کہ پیشی اگر دینا چاہیں ایڈوانس دینا بہت اچھی بات دے ہے، دے سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ زکوٰۃ بن گئی یعنی ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم ہو چکا اور اس کے بعد بعض لوگ تاخیر کرتے ہیں. جی. یعنی بنتی تھی زکوٰۃ 1 رمضان کو، اب وہ 5 رمضان کو بھی بانٹ رہے، 10 کو بھی بانٹ رہے. انہیں کوشش ہی کرنی کی کوشش کیا بلکہ یہی کرنا ہوگا کہ 1 رمضان کو زکوٰۃ بن رہی ہے تو 1 کو ادا کر دے یا 1 سے پہلے ہی دینا شروع کر دیں ایڈوانس میں، تاکہ 1 کو اب ٹوٹل لگا لے، بھائی اتنی بانٹ دی، اتنی باقی ہے، اس کو دے کر ہم فری ہو جائیں. اب کوئی 5 رمضان کو آتا ہے تو آئندہ سال کے ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالنا شروع. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ بہت ساری گفتگو ہوئی ہے. اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.